بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ تربیت سیریز کے اس چوتھے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے جس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے وہ ہے نیک اولاد کے لیے دعا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، شادی کے بعد ایک شوہر یا ایک بیوی کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی گود میں ایک بچہ ہو، جبکہ بچے کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کہ سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، یا پھر ان کو ملا جلا کر لڑکے بھی دیتا ہے اور لڑکیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ معزز ناظرین، لیکن ایک آدمی چونکہ غیب کی بات کو نہیں جانتا ہے، اس لیے اسے اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، پھر بھی آپ نے دعا کرنی نہیں چھوڑی اور اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے رہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل جیسا نیک اور صالح اولاد عطا کیا، جس کے صالح کردار اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو قربانی جیسی عظیم عبادت نصیب ہوئی۔ معزز ناظرین، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کو کسی بھی صورت میں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ابھی شادی کو 1-2 سال نہیں ہوئے کہ والدین پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر اس سے بھی کچھ نہ ہوا تو پھر پیر فقیر اور نہ جانے کہاں کہاں جانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو بچے کی پیدائش میں رکاوٹ ہے تو پھر ڈاکٹر کے مشوروں کے بعد اس کا علاج کرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دراصل اس میں معاشرے کی عورت کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ ابھی ایک لڑکی کی شادی کو 1 سال یا 2 سال نہیں ہوتے کہ گھر اور معاشرے کی عورتیں یہ کہنا شروع کر دیتی ہیں کہ فلاں لڑکی کو ابھی تک کوئی بچہ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے لڑکی یا لڑکا پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وہ ادھر ادھر کے چکر کاٹنے لگتا ہے۔ اس لیے عورتوں کو کسی لڑکی کے تئیں ایسی بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور انہیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور میاں بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کی باتوں پر دھیان نہ دیں اور اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ دعا کا سننے والا اللہ ہی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے پروردگار مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو اللہ سے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے رہنی چاہیے، کیونکہ نیک اور صالح اولاد دنیا کی ایک ایسی پونجی ہے کہ جس کے آگے دنیا کی تمام پونجی
اور دولت ہینچ ہے۔ معزز ناظرین، بعض لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کرتے وقت نیک ہونے کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کی دعا صرف یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، جبکہ ایک انسان کو ہمیشہ نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ غیر صالح اور بگڑی ہوئی اولاد آپ کے لیے فتنہ اور مصیبت بن سکتی ہے۔ ایسی اولاد اپنے والدین کے لیے افسوس، رنج، پریشانی اور بے چینی کا سبب بنتی ہے، بلکہ وہ ان کے لیے دنیا و آخرت میں وبال جان ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایک انسان کو نیک اور صالح اولاد کی دعا کرتے رہنی چاہیے تاکہ اس کی زندگی میں آنے والا بچہ نیک اور دیندار ہو اور ہر طرح کے شرور و فتن سے پاک اور صاف ہو۔ معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔